مووی کی شروعات 1899 میں نیو یارک میں رہنے والے ڈاکٹر ایلیکس نامی شخص سے ہوتی ہے، جو کہ ایک یونیورسٹی میں میکینکس اور انجینئرنگ پڑھاتے ہیں۔ اس کے علاوہ وہ ایک ذہین انوینٹر بھی تھے۔ ڈاکٹر ایلیکس کے سر پر ٹائم ٹریول تھیوری کو ثابت کرنے کے لیے جنون سوار تھا، جبکہ ایلیکس کے دوست کا خیال تھا کہ اسے ایک بڑی کمپنی میں آسانی سے ایک اچھی ملازمت مل سکتی ہے۔ لیکن ایلیکس کسی کے انڈر نوکری نہیں کر سکتا تھا، بلکہ وہ اپنی ایجادات پر کام جاری رکھنا چاہتا تھا۔ ایلیکس کی ایک منگیتر بھی ہوتی ہے جسے وہ بہت پسند کرتا تھا، اور وہ آج بھی اپنی منگیتر سے ملنے جا رہا تھا۔ راستے میں اسے ایک بند خراب کار نظر آتی ہے، کیونکہ اس وقت گاڑیاں بہت کم تعداد میں تھیں، تقریباً نہ ہونے کے برابر۔ پھر اس کار کا ڈرائیور کامیابی سے گاڑی کی مرمت کر لیتا ہے، لیکن ہمیشہ کی طرح وہ گاڑی کی بریک کو لاک کرنا بھول جاتا ہے۔ اس سے پہلے کہ گاڑی کسی کو کچل کر کسی کی جان لیتی، ایلیکس بالکل ٹھیک وقت پر آ کر اس کی بریکیں لاک کر دیتا ہے۔ اس کے فوراً بعد ایلیکس اپنے منگیتر سے جا کر ملتا ہے۔ وہ ایک ساتھ بہت اچھا وقت گزارتے ہیں، لیکن اچانک سے ایک چور آ کر انہیں لوٹنے کی کوشش کرتا ہے، اور اسی دوران وہ ایلیکس کی منگیتر کو مار ڈالتا ہے، اور ایلیکس یہ دیکھ کر کافی ٹوٹ جاتا ہے۔ وہ اپنی منگیتر کو کھونے کا غم برداشت نہیں کر پاتا، اس لیے وہ ٹائم مشین بنانے کا فیصلہ کرتا ہے، جس کے ذریعے وہ اپنی منگیتر کی زندگی کو مکمل طور پر بدل دے گا، اس کے ماضی کی طرف سفر کرتے ہوئے اور اس کی موت کو روک کر۔ وہ ایسا کرنے کے لیے دن رات سخت محنت کرتا ہے۔ آخرکار 4 سال بعد 1903 میں وہ ٹائم مشین ایجاد کرنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ وہ اپنی اس ایجاد کے بارے میں اپنے بہترین دوست کو بھی نہیں بتاتا، جو کہ ایلیکس کے لیے ہمیشہ پریشان رہتا تھا۔ وقت ضائع کیے بغیر ایلیکس پہلی بار مشین کو ایکٹیویٹ کرتا ہے اور ماضی کی طرف سفر کرتا ہے، یعنی 1899 میں، جہاں وہ اپنی منگیتر کو زندہ دیکھ کر بہت خوش ہو جاتا ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ وہی حادثہ دہرایا جاتا، وہ اپنی منگیتر کو وہاں سے بہت دور لے جاتا ہے۔ لیکن ایک انوینٹر ہونے کے باوجود ایلیکس وقت اور جگہ کی حالت کو بھول جاتا ہے کہ ایک بار جو ہو گیا اسے بدلا نہیں جا سکتا، یعنی کہ ہم کسی بھی وقت کو بدل نہیں سکتے، اور ہوتا بھی کچھ ایسا ہی ہے۔ جب ایلیکس اپنی منگیتر کو پرپوز کرنے کے لیے پھول لینے جاتا ہے تو وہی گاڑی جس کی بریک ڈرائیور بار بار لاک کرنا بھول جاتا ہے، اس کی گاڑی پھر سے خراب ہو جاتی ہے۔ اچانک سے گاڑی چل پڑتی ہے، اور اس گاڑی کے نیچے آنے کی وجہ سے ایلیکس کی منگیتر کی موت ہو جاتی ہے۔ اس کی وجہ سے ایلیکس پھر سے کافی زیادہ دکھی ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ ہمت نہیں ہارتا۔ اب وہ مستقبل کی طرف جانے کا سوچتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ شاید مستقبل کے لوگ ماضی کو بدلنا جانتے ہیں۔ اس لیے اب وہ 2030 کی طرف سفر کرتا ہے، جہاں انسان چاند پر زندگی گزارنے کی تیاری کر رہے تھے۔ بعد میں ایلیکس ٹائم ٹریول کے بارے میں مزید سمجھنے کے لیے ایک لائبریری میں چلا جاتا ہے، جہاں اس کی ملاقات ایک ہولوگرافک AI یعنی مصنوعی ذہانت کے لائبریرین سے ہوتی ہے، جہاں ایلیکس اس سے پوچھتا ہے کہ گزشتہ وقت کو کیسے بدلا جا سکتا ہے۔ لائبریرین اس سے کہتا ہے کہ ابھی اس زمانے میں ٹریول مشین ایجاد نہیں ہوئی۔ ایلیکس یہ سن کر مزید مایوس ہو جاتا ہے، لیکن پھر بھی وہ ہمت نہیں ہارتا۔ اب وہ فیصلہ کرتا ہے کہ وہ مستقبل میں 7 سال مزید آگے کا سفر کرے گا، یعنی 2037 میں۔ لیکن اس بار وہ دیکھتا ہے کہ زمین مکمل طور پر تباہ ہو چکی ہے۔ وہ 2 سپاہیوں سے اسے پتہ چلتا ہے کہ مائننگ کے نتیجے میں چاند کی سطح بہت زیادہ ڈسٹرب ہوئی ہے، جس کی وجہ سے چاند مکمل طور پر ٹوٹ رہا ہے، اور چاند کا ملبہ ٹوٹ کر زمین پر گر رہا ہے، اور چاند زمین کے اتنے قریب آ گیا ہے کہ وہ کسی بھی وقت زمین سے ٹکرا جائے گا۔ فوجی ایلیکس کو بچانے کے لیے اسے اپنے ساتھ لے جانے کی کوشش کرتے ہیں، لیکن ایلیکس ان سے بچتے ہوئے اپنی ٹائم مشین کی طرف بھاگنے لگتا ہے۔ وہ زمین کی تباہی کا شکار ہونے ہی والا ہوتا ہے کہ جلد بازی میں بھاگنے کے لیے وہ تیزی سے مشین کو کسی نامعلوم مقام پر ٹریگر کر دیتا ہے، لیکن اچانک سے اسے ایک جھٹکا لگنے کی وجہ سے وہ بے ہوش ہو جاتا ہے، جس کی وجہ سے اس کی مشین لاکھوں سال آگے کا سفر کرنا شروع کر دیتی ہے، جہاں زمین تباہ ہونے کے بعد اپنی اصلی حالت میں آتی ہوئی دکھائی دیتی ہے۔ لیکن جب ایلیکس ہوش میں آتا ہے تو وہ مزید آگے جانے سے پہلے مشین کو بند کر دیتا ہے، لیکن اس وقت تک ایلیکس 8 سال مزید آگے کا سفر کر چکا ہوتا ہے، کیونکہ وہ زخمی تھا اور زخمی ہونے کی وجہ سے وہیں بے ہوش ہو جاتا ہے۔ جب ایلیکس کی آنکھ کھلتی ہے تو وہ اپنے آپ کو قدیم کمیونٹی کے درمیان موجود پاتا ہے۔ وہ لوگ ایلیکس کی زبان سمجھ نہیں پا رہے تھے، اور اسے اپنے لیے خطرہ سمجھتے ہوئے اسے ختم کرنے کا فیصلہ کرتے ہیں۔ لیکن ایک لڑکی مارا جس نے ایلیکس کی جان بچائی تھی، وہ ایلیکس کی زبان جانتی تھی، کیونکہ وہ ایک ٹیچر تھی، جس کی وجہ سے وہ قدیم تہذیب کے بارے میں بھی جانتی تھی، جس کی وجہ سے وہ ایلیکس کو اپنی کمیونٹی کے لوگوں سے بچا لیتی ہے۔ ایلیکس مارا کو بتاتا ہے کہ میں پاسٹ ٹائم سے آیا ہوں۔ مارا اپنی کمیونٹی کو یہ بات نہیں بتاتی ہے، کیونکہ وہ جانتی تھی کہ اس کی کمیونٹی کے لوگ اس کی سائنس کو قبول نہیں کریں گے، جس کی وجہ سے وہ ایلیکس کو اجنبی سمجھتے ہوئے مار ڈالیں گے۔ مارا کے ساتھ کچھ دیر بات کرنے کے بعد ایلیکس کو اس کمیونٹی کے بارے میں مزید معلومات ملتی ہیں۔ وہ زمین پر ہونے والی تبدیلیوں کی وجہ سے قدیم لوگوں کی طرح چٹانوں اور پہاڑوں پر رہتے ہیں۔ ان کا طرز زندگی 21ویں صدی کے لوگوں سے مختلف تھا۔
ایلیکس رات کو دیکھتا ہے کہ چاند کے ساتھ انسانوں نے کیا کیا۔ یہاں ایلیکس مارا کے چھوٹے بھائی کا دوست بن جاتا ہے۔ مارا کے بھائی کو ایلیکس کی گھڑی پسند آ جاتی ہے، اس لیے ایلیکس اسے ساتھ رکھنے کے لیے وہ گھڑی دے دیتا ہے۔ لیکن اس رات ایلیکس کو ایک ڈراؤنا اور عجیب سا خواب نظر آتا ہے کہ ایک عجیب و غریب مخلوق اسے جنگل سے پکار رہی ہے۔ جب وہ ایک بڑے مخلوق نما دروازے میں داخل ہوتا ہے تو اس کی آنکھ کھل جاتی ہے۔ حیرت کی بات یہ ہوتی ہے کہ وہی ڈراؤنا خواب مارا کے بھائی کو بھی نظر آتا ہے۔ تو مارا ایلیکس کو سمجھانے کی کوشش کرتی ہے کہ ہر انسان ہر رات یہ ڈراؤنا خواب دیکھتا ہے، اس کے بعد وہ دوبارہ سے سو جاتے ہیں۔ اگلی صبح مارا ایلیکس کو کچھ بلڈنگ کے ملبے دکھاتی ہے، اور یہ ملبے ایلیکس کے زمانے کے تھے اور یہ نیو یارک کے ٹاور کا ملبہ تھا۔ مارا ایلیکس سے پوچھتی ہے تم یہاں ماضی سے کیوں آئے ہو؟ اس پر ایلیکس اسے سب کچھ بتا دیتا ہے کہ میں نے اپنے وقت میں ایک خاص اور قریبی شخص کو کھو دیا ہے، اور اس وقت کو بدلنے کے لیے میں نے ایک طویل سفر طے کیا ہے۔ اس کے بعد مارا ایلیکس کو اسی ٹائم مشین کی جگہ پر لے جا کر جانے لگتی ہے۔ یہاں ایلیکس نے ایک چیز نوٹ کی تھی کہ اس کمیونٹی میں کوئی بھی بوڑھا انسان نہیں تھا۔ مارا جواب میں کہتی ہے ہاں، ہماری کمیونٹی میں بوڑھے لوگ نہیں ہیں۔ اس کے بعد ایلیکس آخرکار اپنی ٹائم مشین تک پہنچ جاتا ہے، اس لیے وہ فوراً اپنے ٹائم پر جانے کی کوشش کرتا ہے۔ مارا ایلیکس سے درخواست کرتی ہے کہ پلیز میرے بھائی کو بھی اپنے ساتھ اپنے وقت پر لے جائیں۔ اس سے پہلے کہ ایلیکس اسے کچھ کہتا، وہاں ڈھول پیٹنے کا بہت زیادہ شور سنائی دینے لگتا ہے۔ ڈھول پیٹنا دراصل خطرے کا ان کی طرف بڑھنے کا اشارہ تھا۔ پھر مارا جلدی سے اپنے بھائی کو بچانے کے لیے ان آوازوں کی طرف دوڑتی ہے، اور ایلیکس بھی اس کے پیچھے بھاگتا ہے، اور تبھی وہاں پر وہ خطرے کو دیکھ لیتے ہیں۔ وہ کافی خوفناک مخلوق تھی۔ وہ آدھے انسانوں کی طرح تھے اور زمین کے نیچے رہتے تھے۔ کیونکہ ان کی آنکھیں بہت حساس ہوتی ہیں، اس لیے وہ رات کے وقت باہر آ کر لوگوں پر حملہ کرتے ہیں۔ خطرناک بات یہ ہوتی ہے کہ وہ کمیونٹی کے لوگوں کو کھا کر ہی زندہ رہتے ہیں۔ مخلوق میں سے ایک ایلیکس کا پیچھا کرتی ہے، لیکن کمیونٹی کے لوگ ایلیکس کو بچا لیتے ہیں۔ آخر میں وہ مخلوق اپنے ساتھ مارا کو لے کر زمین کے اندر چلی جاتی ہے۔ اب یہاں ایلیکس مارا کو بچانا چاہتا تھا، لیکن اس قبیلے میں سے کوئی بھی ایلیکس کی مدد کرنے کو تیار نہیں تھا، کیونکہ ان کے مطابق وہ مخلوق بہت طاقتور تھی اور اس مخلوق کے سامنے اس قبیلے کے لوگ ٹک نہیں پائیں گے۔ اب یہاں ایلیکس مارا کے بھائی سے وعدہ کرتا ہے کہ وہ مارا کو اس مخلوق سے بچا کر اس کی بہن کو واپس لائے گا، لیکن اس سے پہلے مجھے اس مخلوق کو جاننا اور سمجھنا پڑے گا۔ مارا کا بھائی کہتا ہے کہ ایک روح ایسی ہے جو ان کے بارے میں جانتی ہے۔ اس کے بعد مارا کا بھائی ایلیکس کو ایک دور جگہ لے جاتا ہے، جو کہ کوئی اور نہیں بلکہ وہی نیو یارک کی لائبریری تھی جہاں اس کی ملاقات ہولوگرافک لائبریرین سے ہوئی تھی۔ ایلیکس اس سے پہلے 2030 میں ملا تھا، اور یہ لائبریرین اتنے سالوں بعد بھی زندہ ہے، لیکن مارا کا بھائی اسے کوئی بھوت سمجھ رہا تھا۔ ایلیکس لائبریرین سے پوچھتا ہے کہ انسان کے مستقبل میں دو مختلف ارتقاء کیسے ہوتے ہیں۔ لائبریرین ایلیکس سے کہتا ہے جب زمین تباہ ہونے والی تھی تو کچھ لوگوں نے پھر زمین پر رہنے کا فیصلہ کیا۔ وہ کوئی اور نہیں بلکہ اسی قبیلے کے لوگ ہیں۔ ان میں سے کچھ لوگ ایسے بھی ہیں جو خوف کی وجہ سے زیر زمین رہتے ہیں۔ وہ لاکھوں سالوں سے وہاں پر ہی رہ رہے ہیں، اس لیے لاکھوں سالوں کے ارتقاء کی وجہ سے ان کے جسم میں تبدیلی آنا شروع ہو گئی۔ لاکھوں سال زیر زمین رہنے کی وجہ سے وہ سورج کی روشنی کو برداشت نہیں کر سکتے ہیں۔ ان کے پاس کھانے کو کچھ نہیں ہے، اس لیے وہ اس قبیلے کے لوگوں کو کھاتے ہوئے زندہ رہتے ہیں۔ اس مخلوق کے بارے میں جاننے کے بعد ایلیکس اپنے ڈراؤنے خواب کی مدد سے مخلوق نما دروازے تک پہنچ جاتا ہے۔ پھر وہ اکیلا ہی اس خطرناک غار کے اندر چلا جاتا ہے۔ اندر جا کر اسے کئی سرنگیں نظر آتی ہیں۔ ان کو دیکھ کر ایلیکس سمجھ جاتا ہے کہ زمین میں داخل ہوتے ہی یہ مخلوق کیسے غائب ہو جاتی ہے، کیونکہ ان سرنگوں کا استعمال کرتے ہوئے وہ مخلوق کہیں سے بھی نمودار ہو سکتی ہے۔ پھر وہ اس خطرناک جگہ پہنچتا ہے جہاں مخلوق قبیلے کے لوگوں کو ختم کرنے کے بعد کھا جاتی ہے۔ تبھی اچانک سے ایلیکس بھی ایک تالاب میں گر جاتا ہے، اور وہ تالاب ہڈیوں سے بھرا ہوا تھا، لیکن بدقسمتی سے ایلیکس کو ایک مخلوق پکڑ لیتی ہے۔ آگے جا کر اسے مارا بھی مل جاتی ہے۔ وہ زندہ تھی لیکن قید تھی۔ مارا کو دیکھ کر ایسا لگ رہا تھا جیسے اسے کسی نے ہیپنوٹائز کیا ہو۔ اس کے بعد ایلیکس آگے بڑھتا ہے اور مخلوق کے لیڈر سے ملتا ہے، جو دیکھنے میں بہت خطرناک لگ رہا تھا۔ اصل میں یہ ان مخلوقات کی سب سے ذہین قسم تھی۔ یہ وہ تھا جو اب تک سب کے خوابوں میں نظر آتا تھا۔ مخلوق کا لیڈر ایلیکس کو بتاتا ہے کہ ہماری نسل کے بہت سے حصے ہیں، ہر ایک اپنا اپنا کردار ادا کرتا ہے۔ سب سے زیادہ ذہین وہ لوگ ہیں جو دوسروں کے ذہنوں کو کنٹرول کرنے اور پڑھنے کی صلاحیت رکھتے ہیں۔ اس لیے تو اسے لگا کہ کسی نے مارا کو ہیپنوٹائز کر دیا ہے۔ لیڈر ایلیکس سے کہتا ہے ہمارا دوسرا گروہ کم ذہین ہے جن کا سامنا آپ کر چکے ہیں، جو شکار کرتے ہیں۔ تبھی ایلیکس کو یہ سن کر بہت غصہ آ جاتا ہے کہ تم اپنے ہی لوگوں کا شکار کر رہے ہو۔ مخلوق کا سردار جب یہ سنتا ہے تو غصے میں آ جاتا ہے۔ وہ ایلیکس کو گردن سے پکڑ کر اسے سمجھانے کی کوشش کرتا ہے، ہم برے نہیں ہیں لیکن ہمیں اپنی بقا کے لیے یہ کرنا پڑ رہا ہے۔ اس کے بعد وہ ایلیکس کا دماغ بھی پڑھ لیتا ہے
اور ایلیکس کو قائل کرنے کی کوشش کرتا ہے کہ آپ ماضی کو تبدیل نہیں کر سکتے، اس لیے آپ کا محنت کرنا بیکار ہے اور نہ ہی تم اپنی منگیتر کو واپس لا سکتے ہو، کیونکہ آپ نے اپنی منگیتر کی موت کے نتیجے میں اپنی پوری زندگی ٹائم مشین بنانے میں گزار دی ہے۔ اگر تمہاری منگیتر مرتی ہی نہ تو تم گزرے ہوئے وقت میں کیسے جاتے اسے بدلنے کے لیے؟ ایلیکس کے ماضی میں جانے کی اصل وجہ اس کی منگیتر تھی۔ یہاں ایلیکس ساری بات سمجھ جاتا ہے کہ آخر وہ کیوں گزرے ہوئے وقت کو بدل نہیں پا رہا۔ مخلوق کے سردار کے پاس ایلیکس کی ٹائم مشین ہوتی ہے۔ یہاں لیڈر ایلیکس سے کہتا ہے کہ وہ فوراً اپنے وقت پر واپس چلا جائے، لیکن ایلیکس کے ذہن میں کچھ اور ہی چل رہا تھا۔ وہ مستقبل میں مشین کو ایکٹیویٹ کرتے ہوئے مخلوق کے لیڈر کو ٹائم مشین میں کھینچ لیتا ہے اور وہ دونوں مستقبل میں وقت کا سفر کرنے لگتے ہیں اور دونوں کے درمیان لڑائی بھی ہونے لگتی ہے، لیکن آخر میں وہ لیڈر ٹائم مشین سے باہر لٹک جاتا ہے۔ جیسے جیسے وقت تیزی سے گزرتا ہے وہ لیڈر بوڑھا ہونے لگتا ہے، وہ دیکھتے ہی دیکھتے ڈھانچہ بن جاتا ہے اور پھر تباہ ہو جاتا ہے۔ پھر ایلیکس مشین کو روکتا ہے تو خود کو کئی اور سال آگے پاتا ہے۔ یہاں وہ دیکھتا ہے کہ زمین سیارہ مریخ کی طرح تباہ ہو چکی ہے، جہاں پر وہ صرف وہاں کی مخلوق کو ہی دیکھ پا رہا تھا۔ وہ سوچتا ہے کہ شاید مخلوق نے وہاں کے رہنے والے کمیونٹی کے لوگوں کو مار ڈالا ہے اور انہیں کھا لیا ہے، اس لیے زمین مکمل طور پر تباہ ہو گئی ہے۔ تبھی ایلیکس اسے دیکھ کر کافی پریشان ہو جاتا ہے۔ پھر وہ فیصلہ کرتا ہے کہ اگر وہ ماضی کو نہیں بدل سکا تو کم از کم وہ مستقبل کو ضرور بدل دے گا۔ پھر اب کی بار وہ اس وقت کا سفر کرتا ہے جہاں مخلوق کو زمین میں سے ختم کیا گیا تھا، اس لیے سب سے پہلے وہ مارا کو بچاتا ہے اور پھر وہ مشین کو ایکٹیویٹ کر کے اپنی گھڑی کو اس کے پہیوں میں پھنسا کر جام کر دیتا ہے، جس کی وجہ سے ٹائم مشین خطرناک لہریں خارج کرنے لگتی ہے۔ لیکن اس سے پہلے کہ شعاؤں کی وجہ سے ان کو نقصان پہنچتا یا پھر وہ کسی مخلوق کا شکار ہو جاتے تو جلدی سے وہ وہاں سے بھاگ جاتے ہیں، لیکن اب بہت سی مخلوق ان کے پیچھے پڑ جاتی ہے، لیکن پھر بھی وہ بچ کر بھاگ رہے ہوتے ہیں۔ وہ ان مخلوق کا بہت بار شکار ہونے سے بچ جاتے ہیں۔ بچتے بچاتے وہ کمیونٹی کے لوگوں کی مدد سے وہ زمین کی سطح پر پہنچ جاتے ہیں۔ اب ان مخلوق کو خطرے کا پتہ نہیں تھا۔ اس کے بعد وہ ساری مخلوق خطرناک لہروں کی زد میں آ جاتی ہے، جن کی وجہ سے وہ ہمیشہ کے لیے زمین سے ختم ہو جاتے ہیں۔ اس کا مطلب یہی تھا کہ ایلیکس مستقبل کو تبدیل کرنے میں کامیاب ہو گیا تھا، کیونکہ وہ مخلوق اب زندہ نہیں رہی تھی۔ اس لیے اب کمیونٹی کے لوگ کئی سالوں تک زندہ رہ سکتے ہیں اور اس کی وجہ سے شاید زمین بھی تباہی سے بچ جائے گی۔ لیکن مستقبل کو بدلنے کے لیے ایلیکس کو اپنی ٹائم مشین کی قربانی دینی پڑی۔ اب ایلیکس اور مارا یہاں ایک دوسرے کو پسند کرنے لگے تھے، اسی لیے ایلیکس وہاں رہنے کا فیصلہ کرتا ہے تاکہ وہ مارا کے ساتھ اپنی نئی زندگی کی شروعات کر سکے۔ اس کے بعد ایلیکس کا دوست دکھایا گیا ہے جو ابھی 1903 میں تھا۔ اسے کافی عرصے سے ایلیکس کے بارے میں کوئی معلومات نہیں ملی تھی، اس لیے وہ ایلیکس کی یادوں کو ہمیشہ کے لیے الوداع کہہ دیتا ہے، اس امید کے ساتھ کہ ایلیکس کو شاید وہ مل گیا ہوگا جس کی وہ تلاش کر رہا تھا۔ اور اسی کے ساتھ مووی بھی یہیں پر ختم ہو جاتی ہے۔